الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین شرکائے عربی کلاس، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے استاذ گرامی جناب ڈاکٹر اویس سرور کی سرپرستی میں آپ اس زبان کو سیکھنے لگے ہیں جس کا تعلق ہمارے دستور العمل سے ہے اور جس کا تعلق اس ذات گرامی سے ہے جن کی محبت، جن کی عقیدت ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے، اور وہ ذات گرامی سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ معزز شرکاء، بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ جناب ڈاکٹر اویس سرور نے جدید تکنیکی بنیادوں سے عربی سیکھنے اور سکھانے کے عمل کا آغاز کیا اور آپ اس کے اولین شرکاء بنے۔ یقیناً یہ وقت اور حالات کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس زبان کو سمجھیں جو انبیاء کے دور کی زبان ہے، اور آج الحمدللہ 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی یہ زبان لائیو ہے، زندہ ہے۔ اس زبان کو اپنی زبان پر لانے سے جہاں اور بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، مجھے یقین ہے ایک ذاتی فائدہ سب سے پہلے ہمیں حاصل ہوگا، وہ یہ کہ جب ہم اس زبان سے بات کرنا سیکھ جائیں گے جو کہ کلام اللہ کی زبان ہے، جو کہ شارح قرآن اور شارع قرآن کی زبان ہے، تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہماری اپنی زبان میں پاکیزگی ہمیں نصیب ہوگی۔ کلام اللہ میں تاکید ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے حصول کے لیے ہم آپ کو ایک کی دے رہے ہیں کہ اپنی زبان کی اصلاح کر لو۔ معزز سامعین، تقوی مطلوب ہے اللہ کو ہماری زندگیوں میں، اور تقوی کیا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر اس لمحے میں، بے شک وہ خلوت کا لمحہ ہو یا جلوت کا، کوئی بھی کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈر جانا، اور یہ یقیناً ایک مشکل امر ہے۔ اس کو آسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے کلیہ اور فارمولہ ہمیں یہ دیا کہ اپنی زبان کی اصلاح کر لو۔ تو اس وقت کیا زبان کی اصلاح نہیں ہوگی جب ہماری زبان پہ نبی کریم کی زبان ہوگی اور کلام اللہ کی زبان ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا فائدہ جو ذاتی فائدہ ہے ہمیں نصیب ہوگا عربی کو سیکھنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہماری زبان کی اصلاح ہوگی اور اس سے قول سدید نکلے گا۔ اور دوسرا فائدہ معزز حاضرین و سامعین یہ ہوگا کہ کلام اللہ جو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے ایک آفاقی پیغام کے طور پر نازل کیا، اور قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اپنے پاس رکھی، تو اب اس ہدایت سے ہم کس طرح سے فیض یاب ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہم کلام اللہ کی زبان کو نہیں سمجھیں گے۔ اس کی روح کو تبھی پہنچ سکتے ہیں جب ہم اس کی زبان کو سمجھیں گے۔ تراجم موجود ہیں کلام اللہ کے، احادیث کے بھی موجود ہیں، لیکن تراجم بات کرنے والے کی روح تک نہیں ہمیں پہنچاتے۔ ترجمہ ہر ایک کی اپنی ترجمانی ہوتی ہے، جس نے جس نہج سے کسی بات کو سمجھا اسی نہج سے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، لیکن جو اصل الفاظ ہیں ان کی روح تک پہنچنے کے لیے وہ زبان جاننا ضروری ہوتی ہے۔ اب کلام اللہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اب اس سے ہم کیسے فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اس کی زبان کو سمجھ کر اللہ کی کتاب اور کتاب ہدایت کی تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا ایک ایکسکیوز ہے کلام اللہ کو سمجھنے کے بارے میں، کیونکہ جب ہم دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں اور دنیاوی علوم حاصل کر کے ہم دنیا کے شعبوں میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو کلام اللہ پس پشت چلا جاتا ہے۔ ہم اس کو ویلوٹ کے غلاف میں بند کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور ہم صرف رمضان کے مہینے میں ایک پارے کی روز تلاوت کرنا سعادت سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہے۔ اس میں تو وہ تعلیمات یہاں تک ہیں کہ گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، اور بین الاقوامی خارجہ تعلقات قوموں اور ملکوں کے درمیان کیسے ہونے چاہیے، یہاں تک اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نکاح و طلاق کا معاملہ ہو، عبادات و اخلاق کا معاملہ ہو، عدل اور حقوق کا معاملہ ہو،
تمام زاویے، تمام پیمانے کلام اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اور ساتھ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا، اب ہے کوئی جو اس میں سوچے سمجھے اور غور کرے؟ اب سوچنے سمجھنے کے لیے، اس میں غور کرنے کے لیے اس زبان کا سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارا ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ میں تو MBA کر کے سائنسز میں، سوشل سائنسز میں یا نیچرل سائنسز میں MPhil PhD کر کے کسی اور شعبے میں ہوں، اور قرآن کی زبان تو عربی ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے قرآن کو ہم سیکھیں۔ ایک مشکل ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی زبان عربی ہے جو ہماری نہیں ہے۔ اب یہ مشکل ہمارے لیے کیوں پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ انگریزی کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھا کہ اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، تو ہم سیکھتے ہیں، ہم اس کی عبارت کو پڑھنا، سننا اور بولنا بھی سیکھتے ہیں، لیکن کلام اللہ کو ہم نے آج تک اپنی ضرورت نہیں سمجھا، تو ہدایت کی ضرورت کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ ایک بوڑھی ماں جس کا بیٹا کسی غیر ملک میں رہتا ہے اور وہاں سے اس کا ایک پیغام آتا ہے خط کی صورت میں، تو بوڑھی ماں کو اس ملک کی زبان نہیں آتی، وہ لاٹھی ہاتھ میں لے کر ٹھوکریں کھا کھا کر ڈھونڈتی ہے، دروازے کھٹکھٹاتی ہے کہ بیٹا ہے کوئی انگریزی پڑھا ہوا جو میرے بیٹے کا ایک خط ہے اس کا مطلب سمجھا دے۔ کتنی کوشش کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس پیغام میں کیا ہے۔ تو ایک آفاقی پیغام جو کہ عربی زبان میں اللہ نے ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے، اور ہم نے آج تک اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی، صرف یہ ایکسکیوز پیش کر دیتے ہیں کہ اس کی زبان عربی ہے۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے۔ دنیا کی تمام عدالتوں کا متفقہ اصول ہے اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، کہ قانون کا نہ جاننا جرم کرنے کا جواز نہیں ہوتا۔ کیا ہماری آج کسی عدالت میں کوئی قاتل یہ کہہ کر رہائی حاصل کرنا چاہے کہ مسٹر جسٹس میں مانتا ہوں مجھ سے قتل ہو گیا، لیکن مجھے قانون کا نہیں پتا تھا کیونکہ آپ کی قانون کی کتاب انگریزی زبان میں تھی، تو اس ایکسکیوز کی بنیاد پر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا؟ اور کیا تصور کیا جائے گا کہ عقل کے اندھے تمہیں قانون کا پتہ ہونا چاہیے تھا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا، بے شک وہ انگریزی زبان میں ہے۔ اور ہماری ہدایت کے قوانین تمام کے تمام اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر اس کتاب ہدایت میں ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ اب ان کا جاننا ضروری ہے، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ تفقہ فی الدین، دین کا یہ چارٹر ہے، اس چارٹر کو سمجھنا، اس دین کے سمجھنا اور دین کے پیغمبر کو سمجھنا۔ مجھے بتائیے، انگریزی جانے بغیر کیا شیکسپیئر کو سمجھا جا سکتا ہے؟ اور کیا عربی زبان کو جانے بغیر محمد رسول اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے؟ امپاسبل ہے۔ خاص طور پر جو آج وقت کی حالات کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ تھنک ٹینکس، وہ دانشور جو جاننا چاہتے ہیں کہ آج کے مسائل کو ہم نبوی طرز زندگی سے اور دین کی روح سے اور کلام اللہ کے ابدی پیغام سے ہم کس طرح سے کنسیو کر سکتے ہیں، ان کے لیے اس زبان کا جاننا از حد ضروری ہے۔ اور جو محقق ہیں خاص طور پر علوم اسلامیہ کے، میں سمجھتا ہوں کہ عربی ماخذ تک جب تک رسائی کی ہمیں مہارت نہیں ہوگی، ہم کیسے نبی کریم کی زندگی کو اخذ کر سکتے ہیں؟ احادیث کا سرمایہ عربی زبان میں ہے، کلام اللہ کا سرمایہ عربی زبان میں ہے، کلام اللہ اور احادیث نبویہ کی شرح کا جتنا سرمایہ ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ تو ہم تراجم سے کچھ اخذ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اوریجنل مصادر تک نہ پہنچیں، اور اوریجنل ماخذ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس زبان کا جاننا از حد ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، قومیں ترقی زبانوں سے کرتی ہیں۔ جو بھی ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے انگریزی میں یا اردو میں ترقی نہیں کی، چائنا میں چائنیز میں ترقی کی ہے، جرمن نے جرمنی زبان میں ترقی کی ہے، اور عرب نے عربی زبان میں ترقی کی ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا شیوا ہے کہ ہم اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ترقی کے جتنے اصول ہیں وہ تمام کے تمام عربی زبان میں اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں اور احادیث نبویہ میں محفوظ رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کرے، آپ دونوں کے علم و عمل میں برکات نصیب کرے اور اپنی خصوصی عافیت اور حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔